السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا المرتضیٰ انسٹیٹیوٹ میں استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، افسانہ نگار جو تھے ڈاکٹر محمد محسن، اور ان کا افسانہ تھا فرار۔ آج اسی کے سوال جواب کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی ہے نا؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ ٹھیک، یعنی ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو کیا کریں گے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا سوال، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے، ہے نا؟ تو دوسرا میں ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 ہے۔ ٹھیک، اب ہے تیسرا نمبر، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یہ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار ہے۔ زیر نصاب کہتے ہیں کورس کو، جو آپ کے کورس میں جو کتاب ہے وہ درخشاں 10th، اسی کے بارے میں زیر نصاب اسی کو کورس کہتے ہیں۔ تو آپ کے اگر آ جاتا ہے آپ کے کورس میں افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے، تو ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ کیا نسا ہے؟ یہ فرار ہے۔ اب ہے چوتھا، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ سید محمد رشید تھا، ان کے والد کا نام ہے۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو جواب ہے ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ موضوع کہتے ہیں ٹاپک کو، موضوع یہ جو ہے اس کو ٹاپک کہتے ہیں، مہارت کمانڈ، یعنی ان کو سب سے زیادہ کمانڈ جو تھا کس پہ تھا؟ نفسیات پر، سائیکلوجی یہاں پہ سے، اسی پہ فرار بھی اسی زاویے کا یہ افسانہ ہے۔ اب تین سوال آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں جو لانگ ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیں۔ پڑھنے پڑھانے پر کہ ڈاکٹر محمد محسن نے کہاں پڑھے، کہاں پڑھایا اور کون سا سبجیکٹ پڑھایا، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے 5 جملے میں۔ اس کے بعد دوسرا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیا۔ تصنیف کہتے ہیں کسی کتاب کو لکھنے کو تصنیف کہتے ہیں، اور جو لکھنے والا ہے رائٹر کو ہم مصنف کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں کو لکھی ہوئی کو تصنیفات کہتے ہیں۔ یہ جمع ہے، تصنیف کی جمع تصنیفات۔ اب تیسرا سوال ہے، محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیں۔ یہ فرار جو افسانہ ہے اس کا مین کردار جو محمود ہے، مین کردار جو ہے محمود ہے، یعنی کریکٹر، اور وہ اس کریکٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ محمود کیسا لڑکا تھا، یتیم بچہ تھا، پڑھنے میں بہت زیادہ ذہین تھا، اور وہ اپنے پڑھائی کے آگے کسی چیز کو دیکھتا نہیں تھا، وہ کسی خرافات چیزوں میں نہیں پڑتا تھا، جبکہ ہاسٹل کی زندگی ایک عجیب آزادہ زندگی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو مکمل طور سے پڑھائی کرتا تھا، اور پڑھائی کرنے کے بعد ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ یہ تھا فرار اور افسانہ دونوں کا آپ کا سوال جواب۔ ایک چیز الگ سے میں بتا دوں جو ضروری بھی ہے، کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو افسانہ آپ پڑھیں گے فرار، تو اس میں ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک عورت ہوتی ہے جو محمود کی ماں کہہ لیں، ممانی کہہ لیں، وہ بہت زیادہ اپنے شوہر پر بے جا سختی کرتی ہے، اور جو اس چیپٹر میں پڑھیں گے گالی گلوج اکثر کیا کرتی تھیں، اس کو زیادہ دبایا کرتی تھیں، اور ان کو عجیب عجیب الفاظ سے بلایا کرتی تھیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ محمود اس چیز کو روزانہ دیکھتا تھا، اور یہ اس کو لگنے لگا تھا کہ ہماری ماں والد پر بے جا سختی کرتی ہے، جس کی وجہ سے ماں سے نفرت ہونے لگی تھی، اور جب ماں سے نفرت ہونے لگی تو گویا کہ پوری عورتوں سے اس سے نفرت ہونے لگی، جس کی کیفیت وہاں زنان خانے میں جو اس کو لے جاتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ جو ہے ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر محمد محسن یہ فرار کو لکھنے والے ہیں۔ اگر اس فرار افسانہ کو لکھنے والی کوئی عورت ہوتی افسانہ نگار، تو کیا کرتی؟ وہ جو کریکٹر جو سب سے خطرناک کریکٹر دکھایا گیا ہے ڈینجر، وہ عورت نہ ہو کر کے مرد ہوتا۔ اس سے ایک چیز ہٹ کر کے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں آئے گا اور شادی وغیرہ تو کرے گا، مگر ایک چیز بتانے کے لیے کہ ایسی کیفیت کی وجہ سے ہمارے سماج میں بھی زیادہ برائی پھیل رہی ہے۔ اصل یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی مرد ہو چاہے عورت، اگر کوئی میاں بیوی میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس لڑائی کو بچوں کے سامنے میں نہ لڑا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم بچوں کے سامنے میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو اگر وہ بچہ دیکھے گا کہ ہماری ماں مظلوم ہے اور باپ ظالم ہے، تو وہ اپنے آپ، اس کے فطری ایک چیز ہے، نیچرل چیز ہے کہ وہ ماں کے سپورٹ میں آ جائے گا اور باپ سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور اگر وہی چیز یہ دیکھے گا
کہ ہمارا باپ جو ہے مظلوم ہے اور ہماری ماں ظالم ہے، یعنی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ جو ہے اپنے آپ باپ سے محبت کرنے لگے گا اور ماں سے نفرت کرنے لگے گا۔ آج یہ پورے سماج میں، اور اسی نفسیات کہانی کو فرار کے ذریعہ ڈاکٹر محمد محسن نے بخوبی اپنایا ہے نا۔ یہ ایک ہمارے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے، اور پورے سماج کے لیے سبق ہے۔ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں، ہے نا، اس کو دیکھ کر کے انشاءاللہ پھر اگلا سبق جو آپ کو آئے گا اس کے لیے آپ دیکھ لیں۔ جب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔